تو آج پاکستان اپنا آخری میچ کھیل رہا ہے، کیونکہ سیمی فائنل میں تو ہم جا نہیں رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ہم گھر واپس آ رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہوا کیوں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ اسپورٹس اینالسٹ نجیب الحسنین۔ نجیب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می۔ نجیب، ہم سیمی فائنل میں نہیں پہنچے، مایوس کن تو ہے، کتنا مایوس کن ہے؟ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہاں غلطیاں ہوئی ہم سے؟ دیکھیے، ایک بہت بڑا لمبا جواب ہے اس سوال کا۔ کوئکلی میں یہی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وی وارنٹ پریپیئرڈ فار اٹ۔ اگر آپ انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، آپ سے اسپن نہیں ہوتی، آپ سے اسپن کھیلی نہیں جاتی، یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے۔ ساتھ ساتھ پھر آپ کی پوری جو ٹیم ہے، لوگ 4 سال تیاری کرتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے۔ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو بس رینکنگ میں دیکھنا ہے، ایسا لگتا ہے۔ وہ رینکنگ کا نمبر 1 کا فائدہ کیا ہوا؟ یہاں آ کے تو آپ ایکسپوز ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ٹیمیں آ رہی تھیں وہ فل اسٹرینتھ نہیں تھیں، سب اس پہ کہتے ہیں یہ آپ کا قصور نہیں ہے، بٹ آپ کا قصور یہاں ہے کہ جب فل اسٹرینتھ ٹیمیں نہیں تھیں تو آپ اپنا بینچ مضبوط کرتے، آپ دوسرے لڑکوں کو ٹرائی کرتے، ان کو آپشن ملتا، آپ کی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے پریپیئر ہوتی۔ تو پریپریشن کچھ بھی نہیں تھی۔ جب آپ وہاں بغیر پریپریشن کے جائیں گے اور آپ اپنے پسند کے لڑکے اپنے دوستوں کو کھلائیں گے تو اس کے بعد نتیجہ تو یہی آئے گا سامنے۔ تو نجیب، ایشیا کپ سے ہی ہمیں بہت سارے مسائل تھے جو نظر آ رہے تھے، پھر بھی ہم نے انہیں ریکور نہیں کیا، کسی بھی قسم کا کوئی بیک اپ ہم نے نہیں رکھا۔ تو اب اس کی رسپانسبلٹی آپ کے خیال میں کس پر عائد ہوتی ہے؟ پلیئرز کو مکمل طور پر آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں یا پھر ٹیم مینجمنٹ کو؟ دیکھیے، ذمہ داری تو 1 to all سب پہ، اور سب سے پہلے تو ذمہ داری آپ کے سیٹ اپ کی ہے۔ آپ کا سیٹ اپ ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ گرو نہیں کر سکتے، پراسپر نہیں کر سکتے۔ وہ پہلے وہ نیچے سے آپ ٹھیک کریں گے تو آگے ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ بات کریے کہ ایشیا کپ میں ہمیں یہ نظر آ رہا تھا، اٹ واز آلریڈی ٹو لیٹ۔ ایشیا کپ کے بعد آپ کوئی ایسا ڈراسٹک چینج کر نہیں سکتے، کرتے تو پھر سب پہ بلیم آتا کہ آپ نے ٹیم اتنی اچھی تھی، وہ تو نمبر 1 تھی، آپ نے چھیڑ چھاڑ کیوں کی، اور اس کی وجہ سے دیکھیں اب نتیجہ یہ آ رہا ہے۔ تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ان کو 3 سال 3.5 سال دیے تھے تو اب یہی ٹیم کھیلتی اور یہی کھیلی، اور ریزلٹ آپ کے سامنے یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پاکستان میں، کسی بھی فارمر کرکٹر سے ورلڈ کپ سے پہلے اپنی 4 ٹیمیں پوچھیں گے تو شاید خواہش کے طور پہ ایک پاکستان ہو سکتی ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو کسی کی بھی ٹیم پاکستان نہیں تھی بیفور دا ورلڈ کپ، بیکاز ہمیں پتا تھا کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا سینیریو ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کے یہاں چانسز بہت کم تھے۔ اور نجیب، یہ پہلا ورلڈ کپ نہیں تھا، لگاتار تیسری مرتبہ ہم دعاؤں اگر مگر لیکن پر آ گئے، مگر سیمی فائنل میں نہیں پہنچے۔ آپ کے خیال میں ایسی کون سی غلطی ہے جو لگاتار ہم کرتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، لگاتار یہی غلطی ہے کہ آپ ہر بار جب اب ورلڈ کپ ختم ہو جاتا ہے تو آپ صرف دکھاوے کے لیے آپ کے ہاں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ورڈ ہم اپنے بچپن سے سن رہے ہیں، ری بلڈنگ فیز، کہ اب ہم ری بلڈ کر رہے ہیں فار دا نیکسٹ ورلڈ کپ۔ ایسے نہیں ہوتا، آپ بلائنڈ نہیں ہو جاتے، آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو ان کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو وہ پرابلمس کو جلدی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے تاکہ پھر وہ اس طرح کے ریزلٹس نہ آئیں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے ایک پلیئر کو دیکھا کہ اس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا اسکل ہے، تو کمپلیٹ اتھارٹی دے دی، انہوں نے اپنی مرضی کے لڑکے کھلائے۔ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، کپتان کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن پھر اس طرح سے نہیں ہوتا نا کہ آپ اپنے ہی صرف پسند کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور اس کو لیے جا رہے ہیں۔ کپتان پہ اس کا بلیم آئے گا آبویسلی۔ بابر اعظم ایک بہت اچھے بیٹسمین ہیں، بٹ ان کی کپتانی، میں بار بار کہتا ہوں، یا تو آپ بورن لیڈر ہوتے ہیں یا آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، وہ سیکھ نہیں پا رہے، تو اس کی وجہ سے ریزلٹس ایسے آ رہے ہیں۔ پھر یعنی آپ کے خیال میں بابر کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ نجیب، ساتھ ہی رہیے، سابق ٹیسٹ کرکٹر، سابق کپتان اظہر علی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اظہر علی، بہت شکریہ، وقت نکالا آپ نے۔ ورلڈ کپ میں تیسری مرتبہ سیمی فائنل میں پاکستانی ٹیم نہیں پہنچی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو ICC ٹاپ کلاس بیٹر ہے، ٹاپ کلاس بالر ہے۔ غلطیاں آپ کے خیال میں کہاں پر ہوئی ہیں؟ کس کی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم آج جو ہے یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیزیں جو جس کو کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم غلطیاں، وہ ہم اپنے پروگرامز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ٹیم کو صحیح طریقے سے نہیں، بیک اپ ہم نے نہیں بنایا۔ لیکن جو ابھی نجیب بات کر رہے تھے نا، وہ بہترین بات کی انہوں نے
کہ جب ہم ہار کے آتے ہیں نا تو ایک بچپن سے کیا جب سے کرکٹ شروع ہوئی ہے ورلڈ کپ ہم ہارتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو ری بلڈنگ پروسیس شروع ہوتا ہے. اصل میں ہم اس پروسیس کو نہ صحیح طریقے سے سٹارٹ کرتے ہیں نہ اس کو صحیح طرح سے لے کے چلتے ہیں. تو آئی تھنک سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں جس طرح نجیب نے کہا, اور پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے جو ہیومن ریسورس یا جو لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ صحیح پرسنل ہونے چاہیے. اگر وہ صرف اس سے جن کے اپنے ایجنڈاز ہوں, جو اپنے ویز میں چیزیں کرنا چاہتے ہوں, اگر وہ صرف وہ آ کے وہ کر لیں گے تو اٹ مینس کہ وہ پھر اسی طرح کا ریزلٹ پروڈیوس کریں گے. آپ کو وہ بندے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جو کرکٹ کی بہتری سے ویژن سے آئیں, اور ویژن پہلے آپ انٹرویو کریں ان کا کہ آپ کس ویژن کے تحت اگلے 4-5 سال کرکٹ لے کے چلیں گے, اور ان کا ویژن آپ کو پسند آتا ہے اور اس ویژن پہ وہ چل رہے ہیں, پھر ان کو ٹائم دیں. اور جو کپتان کی بات ہوئی کہ کپتان کے اوپر ہم سب چیز ڈال دیتے ہیں, کپتان کے اوپر ڈلتی اس لیے ہے کہ پھر آپ ہر چیز کپتان پہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس پہ ڈلے گی. لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو انگلینڈ ہو نیوزی لینڈ ہو, اس پہ کپتان پہ اس لیے نہیں پڑتی کیونکہ وہ ایز اے ٹیم چلتے ہیں, ایز اے ٹیم رسپانسبلٹیز لیتے ہیں, ایز اے ٹیم ورک کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کسی کو فل پاور دے دی جائے. تو آئی تھنک یہ کافی چیزیں ہیں, لیکن اس کو یہ اب ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد یہ نہ کریں کہ بس کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنا دیں اور بس اس چیز 2-3 چیزیں چینج کر کے آپ کا. اچھا, یہ آپ قربانی کے بکرے کی بات کریں, اظہر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈیورنگ کپ ابھی جب میچز ہو رہے تھے تو چیف سلیکٹر کا ریزائن آیا, پھر پی سی بی کی ایک پریس ریلیز بھی آئی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کھلاڑیوں کے مورال کو ڈاؤن کرتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کرکٹ جو ہے نا وہ اس طرح کی ایشوز سے بھری پڑی ہے. پاس میں بھی ایسے ایشوز ہوتے رہے ہیں, ہم بھی کرکٹ کھیلتے رہے, کافی ایشوز ہوتا ہے, افیکٹ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں ان دی اینڈ جب آپ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا فوکس میچ پہ ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھوں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہتر طریقے سے, آئی نو جب چیزیں آپ سامنے آتی ہیں تو بہتر طریقے سے اگر ہینڈل ہوں تو اتنا افیکٹ نہ آئے. لیکن اب یہ ہو گئی چیزیں, سارے ہو گئی, لیکن آگے جو بڑھنے والی چیز ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آگے آ کے آپ ڈیسیجن میکنگ اپنی اچھی کریں, آپ رائٹ وے میں جو ہو گیا اب ہو گیا. اب آپ اس چیز کو ہم جس طرح آج کا میچ لے لیں یا پچھلے میچز لے لیں, کتنا بھی ڈسکس کر لیں, اب آگے کو سوچنا چاہیے کہ آگے ہم نے کس طرح چلنا ہے. ہم سیم غلطیاں نہیں کر سکتے, ہم سیم بار 3 ورلڈ کپ سے نہیں ہم نے سیکھا, تو اب بھی نہیں سیکھیں گے تو پھر اگلے ورلڈ کپ پہ بھی آپ میرا پیپر لے رہی ہوں گی, نجیب بھی یہی بات کر رہے ہوں گے, اور جو بھی کرکٹر کسی اور کرکٹر لے وہ بھی یہی بات کر رہا ہوگا. تو آئی تھنک کہ ہمیں اسٹیپس لینے ہیں اور اس پہ اسٹک رہنا ہے, پیشنٹ رہنا ہے. اگر ہمارے ویژن اچھا ہے تو اس کے اوپر ہم 2-3 سال 4 سال لگائیں گے تو ہماری پرفارمنسز بہتر ہو جائیں گی اور پھر کنسسٹنسی. تو اظہر ابھی جس طرح سے نجیب یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو کوئی بورن لیڈر ہوتا ہے یا پھر اسے اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, آپ کے خیال میں بابر کو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا بابر کو کیپٹنسی کرتے رہنا چاہیے؟ کیونکہ بابر ابھی جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کپتانی کے پریشر کی وجہ سے میری پرفارمنس خراب نہیں ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چل سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں, یہ مجھے اس کا فیصلہ جو بابر بہتر کر سکتے ہیں, یہاں سے بیٹھ کے میں مشورہ دوں وہ اچھی بات نہیں ہے. آئی تھنک بابر بہتر جانتے ہیں, بابر کو بہتر پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز ان کے لیے ورک کرے گی, کیا چیز ٹیم کے لیے بہتر ہے, وہ اس حساب سے فیصلہ کریں اور ان کے ڈیسیجن کا ہمیں ریسپیکٹ کرنے چاہیے. اور پھر پی سی بی جو ڈیسیجن لے وہ پی سی بی کا رائٹ ہے, لیکن میں یہاں بیٹھ کے کوئی مشورہ بابر کو نہیں دوں گا. بہرحال یہ ہے کہ کرکٹ پاکستان نے آگے بڑھانی ہے تو رائٹ وے میں ڈیسیجن کریں. کسی کپتان کے چینج ہو جانے سے صرف چیزیں حل نہیں ہوں گی, اگلا کپتان کے ساتھ. تو فوری طور پر کیا سٹیپس لینے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, فوری طور پہ آپ دیکھیں, بیٹھ کے بات کریں. ایسے کرکٹر جو نئے دور کی کرکٹ, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ T20 کرکٹ, نئے فریش مائنڈ لے کر آئیں جو آپ کو فریش فیڈ دیں. آپ بار بار گھوم کے وہی لوگ آتے ہیں, میں ان کا ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتا, بہت انہوں نے پاکستان کرکٹ کو سرو کیا ہے. جو وہ آلریڈی جو کام کر چکے ہیں, آلریڈی جو وہ اس طرح کے کر چکے ہیں, وہ بار بار آئیں گے, پھر وہی بار بار غلطیاں ہوں گی. ہمیں فریش مائنڈ اس لیے چاہیے کیونکہ کچھ چیزیں وہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ یار ہمیں کیسا سیٹ اپ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں چاہیے, کیسا ڈومیسٹک میں چاہیے. وہ کیونکہ یعنی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے بہتر سیٹ اپ کے لیے آپ کا خیال یہ ہے کہ مل کر بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کر بات کریں اور پھر فیصلے کریں.